شہید کربلا بابا غریب بے وطن بابا سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. شمع زندان میں منگا دے کوئی آخری رات ہے سکینہ کی. شمع زندان میں منگا دے کوئی آخری رات ہے سکینہ کی. جا رہی ہے حسین کی بیٹی، جا رہی ہے حسین کی بیٹی. آخری رات ہے سکینہ کی. شمع زندان میں منگا دے کوئی آخری رات ہے سکینہ کی. یہ جو گردن پہ ہے رسن کا نشان، سات تربت میں اس کی جائے گا. کوئی میرا باپ سے کہہ دے اب یہ چہرہ نظر نہ آئے گا. آج جی بھر کے دیکھ لو بی بی، آج جی بھر کے دیکھ لو بی بی. آخری رات ہے سکینہ کی. شمع زندان میں منگا دے کوئی آخری رات ہے سکینہ کی. پاس بابا کے جانے والی ہے، اب تماچے نہ کوئی مارے گا. خبر میں تو غموں کی ماری کے کوئی گوہر نہیں اتارے گا. جا کے تربت میں چین پائے گی، جا کے تربت میں چین پائے گی. آخری رات ہے سکینہ کی. شمع زندان میں منگا دے کوئی آخری رات
ہے سکینہ کی، ہے جناب امیر کی پوتی، انتہا اس پہ ہے غریبی کی، عالم نزا ہو گیا تاری، سانس رکنے لگی ہے بچی کی، رسماں اب تو کھول دو اس کی، رسماں اب تو کھول دو اس کی، آخری رات ہے سکینہ کی، شمع زندان میں مگا دے کوئی، آخری رات ہے سکینہ کی، رونے والی کی چلتی سانسوں کو آج اس طرح روکا جاتا ہے، بند ہو جائے شور گریا کا، سر شبیر لایا جاتا ہے ملاقات باپ بیٹی کی، ہے ملاقات باپ بیٹی کی، آخری رات ہے سکینہ کی، شمع زندان میں منگا دے کوئی، آخری رات ہے سکینہ کی، جا رہی ہے حسین کی بیٹی، جا رہی ہے حسین کی بیٹی، آخری رات ہے سکینہ کی، شمع زندان میں منگا دے کوئی، آخری رات ہے سکینہ کی۔ سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، روز خبر سکینہ پہ آؤ گی تم، جب تلک لوٹ کر میں نہ آؤں، آ کے شمع جلاؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، روز خبر سکینہ پاؤ گے تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو۔ ہم نے زنداں سے پائی رہائی،
اب بہن پاس ہوگی نہ بھائی، بات اتنی سی بس یاد رکھنا، میری بچی ہے غم کی ستائی، تم نے بازار میں بھی ستایا، اب نہ اس کو ستاؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، روز خبر سکینہ پہ آؤ گی تم، جب کبھی قید خانے میں آنا، بے ردا بیویوں کو نہ لانا، تم کو اصغر بھی دے گا دعائیں، اس کی تنہائیاں یوں مٹانا، چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو لا کر پاس اس کے سلاؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، روز خبر سکینہ پاؤ گی تمہیں، ایک یثرب کی تھی شاہزادی، جس کا سخا تھا عباس غازی، مشق لے کر چلا سوئے دریا، اور قبضے میں کر لی ترائی، لوریوں میں یہ سچی کہانی، روز اس کو سناؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، روز خبر سکینہ پاؤ گی تمہیں، خبر بے کس پہ آنسو بہانے، حال قید ستم کا سنانے، قافلہ کربلا کو چلا ہے، اس کے بابا کا چہلم منانے، اتنا کہہ دو ہماری طرف سے، اس کا چہلم مناؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، روز خبر سکینہ پاؤ گی تمہیں، شامیوں کی بہو بیٹیوں سے کہہ رہی تھی وہ اکبر یہ رو کر، یہ امانت ہے پردیسیوں کی، کر رہی ہوں تمہارے حوالے، مجھ سے ایک بار بس اتنا کہہ دو، اپنا وعدہ نبھاؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، روز خبر سکینہ پہ آؤ گی تم، جب تلک لوٹ کر میں نہ آؤں، آ کے شمع جلاؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، ذکر،
غم حسین سے محفل سجی رہی گل ہو گیا چراغ مگر روشنی گل ہو گیا چراغ مگر روشنی اکبر کے بعد زیست میں کیا دلکشی رہی لیلا تمام عمر یہی لیلا تمام عمر یہی خیمے فرات سے ہٹائے گئے مگر عباس نامدار کی توڑی عباس نامدار کی توڑی چڑھے عباس لینے آئے جو میدان کی رضا زینب سپنے بازوں کو دیکھے زینب سپنے بازوں کو دیکھتے جب قتل کیا نہر پسقائے حرم کو بھائی کا دیا داغ شہنشاہ ممے کو پانی نہ دیا پیاس میں اس بحر کرم کو تھا شور کیا تھا شور کیا پاک کسی غازی کو جگر بندے ید اللہ حق مارا عباس کو کیا قتل کیا شاہ یہ کہہ کے تڑپنے لگے سلطان دو عالم برپا تھا جب خیمہ شبیر میں ماتم چلاتی تھی زینب کے جگر پھٹتا غی سے دام بھائی کے علم میں رجیں گے شیخ بھائی کے علم میں رجیں گے شیخ اندھے جگہ گئے جو علمدار نہیں گئے کوئی میرے بھائی کا مددگار نہیں کوئی میرے بھائی کا مددگار نہیں سمجھا کہ اسے رنے کو چلے جب شغیب رات دوڑی عقب شاہ سکینہ جگر پہ گار چلائی کہ بابا مجھے
یا چھوڑو نہ زنگار دکھلا دو مجھے لاش بازلا دکھلا دو مجھے لاش بازلا پانی نہ ملا مر گئے وہ قومیں رونگی اب لاش آخر اس دریا کی طرف لے کے چلے شاہ یوں کہنے لگے فوج سے بڑھ کر کئی گمراہ کیا قصد جاتے ہو کدھر شغیزی جا دریا پا مارے گئے دلیں گے تمہیں دریا پا مارے گئے دلیں گے تمہیں پانی کے لیے لاکھ جوانوں سے لڑے گئے اور ہاتھ کٹائے آنکھوں کو ذرا کھولو تو قربان ہو بھائی خیمے سے سکینہ تمہیں لینے کو آئی کیوں ریت میں یہ چاند سی صورت ہے چھپائی سر پیٹ کہنے لگے شاہ کے جا سر پیٹ کے طرف کہنے لگے شاہ کے جا ہے مجھے صورت نہیں دکھلاتے میں پیاسے رہے اس لیے شرماتے ایک سلوات بابا بلند تھوڑا سا قریب آ جائے مومنین تاکہ ہم مجلس کے آغاز ہی سے آپ کے جذبات ایک سلوات پڑھتے ہوئے ایک سلوات اور بآواز بلند لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نحتہ اوہام الواصفین صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من اللعن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے، فرمایا مالک معجز نما انداز نے، فرمایا مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب مولا کائنات کے جس مبارک و مقدس فرمان سے آپ کی خدمت میں اس مجلس کا آغاز ہے، اپنی اس بے مثل و بے نظیر حدیث میں مولا نے ایک گروہ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے بیان فرمایا۔ سوال
اصحاب کہف کے تعلق سے تھا، اور مولا نے اصحاب کہف کے تعلق سے جواب ان سوال کرنے والوں کو دیا۔ اس سے پہلے کہ آپ کی خدمت میں مولا کے اس فرمان کا آغاز ہو، اس ایک بات کی ایک مرتبہ اور یاد دہانی کر دی جائے کہ مولا نے اپنے سامنے آنے والے ہر سوال کا جواب نہیں دیا۔ مولا کائنات نے منبر کوفہ سے دعوی سلونی کیا کہ مجھ سے جس شے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو سوال کر لو، اور اس دعوی سلونی کے باوجود کئی سارے سوال ایسے تھے کہ جن کا جواب دینا مولا نے مناسب نہ جانا، جس میں سے ایک یہ ہے کہ مولا نے ایک شخص نے سوال کیا کہ یا علی یہ بتائیے کہ میرے سر میں کتنے بال ہے، تو مولا نے جواب نہیں دیا، بلکہ مولا نے اس سے سوال کیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ بتا کہ اگر میں تجھے جواب دے دوں تو تصدیق کیسے کرے گا کہ میرا جواب صحیح ہے یا نہیں؟ یعنی اگر مثال کے طور پر میں کوئی نمبر بتا دوں تو تجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرا دیا گیا جواب صحیح ہے یا نہیں؟ یعنی علی نے سوال کو سوال سے کاٹ دیا اور جواب نہیں دیا۔ لیکن کئی ایسے سوالات ہیں کہ جن کا مولا نے جواب دیا۔ اب ہماری یہ ذہن میں یہ سوال اٹھا کہ کیا وجہ ہے کہ مولا نے کچھ سوالوں کا جواب دیا کچھ کا نہیں دیا؟ تو یہ مولا کی یہ حکمت آپ کی نگاہوں میں رہے کہ مولا نے ان سوالوں کا جواب نہیں دیا کہ جن کے جوابات سے انسان کی زندگی یا اس کے دین و ایمانی صلاحیت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ایسا کوئی بھی سوال کہ جو انسان کی نہ معرفت کے تعلق سے ہے، نہ دین و ایمان کے تعلق سے ہے، نہ اس کی دنیا و آخرت کو سنوار سکتا ہے، مولا نے ایسے سوالات کا جواب نہیں دیا، اور ان سوالوں کا جواب دیا کہ جن کے جواب کی وجہ سے انسان کے ایمان میں، اس کے دین میں، اس کی معرفت میں، اس کی آخرت میں، ان تمام مدارج میں اضافہ ہو۔ تو رول یہ ہوا کہ مولا نے جن جن سوالات کا جواب دیا ان تمام جوابات کا جاننا ہر علی کے چاہنے والے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ مولا نے ان کا جواب اسی لیے دیا کیونکہ ان جوابوں سے انسان کی دین کا راستہ طے ہوتا ہے۔ انہی میں سے ایک سوال علی سے پوچھا گیا اصحاب کہف کے تعلق سے، تو مولا نے یہ کہہ کر جواب کو رد نہیں کیا کہ یہ ایک قدیم زمانے کا واقعہ ہے، اس سے تمہیں کیا واسطہ، بلکہ مولا نے اس سوال کا جواب دیا جس سے یہ دلیل قائم ہو گئی کہ انسان کو اصحاب کہف کا واقعہ جاننا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے بھی قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا، مولا نے بھی اپنے خطبے میں ان کا ذکر کیا، کئی ایسے مقامات ہیں جہاں ائمہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا۔ توجہ رہے خدمت میں آپ کی، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں یاد رکھنا ممکن نہ تھا، اسی لیے ہم کتاب کا ورق ہی آپ کے سامنے لے کر آ گئے، اور اسی میں سے جو مولا کا جواب لکھا ہوا ہے وہی آپ کو پڑھ کر سنا دیں۔ اپنی توجہات کو ذکر اہل بیت کی طرف آمادہ کرنے کے لیے مومنین تھوڑا سا اور قریب آتے ہوئے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں۔ لکھا ہے کہ علماء یہود کی ایک جماعت نے، یہودی مذہب کے کچھ جاننے والوں نے، یہودی مذہب کے علماء نے آ کر مولا کائنات سے سوال کیا۔ اس کا جو ایک پس منظر ہے کہ ایک گروہ یہودیوں کا جب آیا، کیونکہ انہوں نے دور دور تک اسلام کی بات اور اس کی عظمت و فضیلت کو سنا، اور جب تک کہ یہاں پہنچے اس وقت تک رسول اعظم اس دنیا سے گزر گئے، اور جب وہ مدینے میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ رسول موجود نہیں ہے کہ جس نے
اسلام کو دنیا میں پھیلایا، تو وہ اس کشمکش میں پڑے کہ بھئی ہمارا جو سوال ہے پھر اب اس کا جواب کون دے گا. تو وہ گئے اس خلافت کے مراحل سے گزرے اور انہوں نے اپنا سوال رکھا. تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا. تو یہ جو گروہ تھا یہودیوں کا، یہ حیرت میں پڑ گیا کہ بھئی ہمارا جو سوال ہے، کیونکہ اسلام جو اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے اور جس کی اتنی عظمتیں ہیں، اس اسلام کو پھیلانے والا تو ہے نہیں، لیکن اس کے مقام پر کوئی ایسا ہے کہ جسے ان سوالات کے جواب کا پتہ نہیں ہے. تو وہ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ کیسا سلسلہ خلافت ہے کہ جو رسول کے علم کی وراثت نہیں رکھتا ہے. نا توجہ، علم کی وراثت نہیں رکھتا. وہ حیرت میں پڑ گئے. اور پھر چاہنے والوں نے جب انہیں مولا کے دربار میں پہنچایا کہ آپ کو جو بھی سوال پوچھنا ہے وہ ان سے پوچھ لیجئے، تو جب اس وقت علی نے ان سوالات کا جواب دیا تو ان کے دل کو اطمینان ہوا کہ بھئی بھلے ہی رسول اس دنیا میں نہ ہو، لیکن ہمیں ایک ایسا فرد تو مل گیا کہ جو رسول کا قائم مقام ہے. یعنی یہودی ہونے کے باوجود بھی، اسلام سے دور رہنے، کلمہ نہیں پڑھنے کے باوجود بھی، یہودیت سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی وہ اتنا تو جانتے تھے کہ رسالت کا منصب جب آگے بڑھے گا تو باعتبار وراثت علم ہونا چاہیے. یعنی وہ جو مدینۃ العلم ہے، اگر اس کے مقام پر کوئی ہو تو سوائے باب مدینۃ العلم کے کسی اور کو نہیں ہونا چاہیے. یعنی انہوں نے یہ اپنے اطمینان کا اظہار کر دیا اور یہ دلیل دنیا میں دے دی کہ بھلے ہی ہم یہود ہیں، لیکن اتنا تو سمجھتے ہیں کہ رسول کے مقام پر کوئی ایسا نہیں بیٹھ سکتا جو رسول کا علم نہ رکھتا ہو. یعنی رسالت کی جو وراثت آگے بڑھے گی، یہ خلافت کا سلسلہ جو آگے بڑھے گا، یہ سوائے رسول کے علم کے کوئی اور اس منصب کی اہلیت نہیں رکھتا. یعنی اللہ نے بھی فرشتوں کے سامنے آدم کی خلافت کا یہی ذکر کیا اور فرمایا میں آدم کو اسی لیے خلیفہ بنانے جا رہا ہوں کیونکہ آدم تم سے زیادہ علم رکھتا ہے. اللہ کے خلیفہ ہونے کا معیار علم میں برتری رکھنا ہے، اور اس کے اطراف میں اگر کوئی بھی موجود ہو جس کے پاس علم کی کمی ہو تو اس کے ہوتے ہوئے ہرگز وہ اس مقام و منصب کا اہل نہیں ہو سکتا. ہے نا توجہ؟ یعنی کتنی صاف بات کو قرآن مجید نے واضح کر دیا، اور انسان اس روش میں نکل گیا کہ بھئی تاریخ کیا ہے، کتاب میں کیا لکھا ہے، وہاں پر کون آیا تھا، کس نے کس کا ساتھ دیا. یہ ساری بحثوں کو قرآن مجید کی ایک آیت نے باطل کر دیا. فرمایا کہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو، لیکن اگر وہ علم رسول نہیں رکھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول کا خلیفہ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقام رسول کا ہے نہیں ہو سکتا. اور یہ بات صرف وہاں تک محدود نہیں ہے، بہت توجہ رہے. دیکھیے یہ پراشوب زمانہ چل رہا ہے، یہ بات وہاں تک محدود نہیں ہے، یہ سلسلہ بڑھتے ہوئے یہاں تک آیا. یعنی رسول کا خلیفہ وہ ہوگا کہ جو علم رسول رکھتا ہو. پھر ویسے ہی سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا کہ جو علم رسول رکھتا ہو. اور جب خدا نے اپنی حجت کو تمام کرنے کا فیصلہ کیا کہ 12 کے بعد اب ہم کسی اور امام کو نہیں بھیجیں گے، تو وہاں کے بعد جو سلسلہ آگے بڑھا وہ وہی ہے کہ جو وہ علم رکھتا ہو جو امام نے اپنے چاہنے والے کو عطا کیا ہو. توجہ ہے نا؟ یعنی آج بھی اگر آپ کو یہ پہچاننا ہو کہ بھئی امام کا چاہنے والا یا اس کا پیروکار، اس کا شیعہ، اس کا متقی کون ہے، تو سوائے اس کے کچھ نہیں ہو سکتا کہ وہ کون ہے جو علم امام کو آگے بڑھا رہا ہو. توجہ ہے نا؟ جو علم امام کو آگے بڑھا رہا، یعنی امامت کی معرفت رکھنے والا، امامت کے بتائے ہوئے علم کو رکھنے والا امام کے پیروکاروں میں سے ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا ہو کہ جو امامت کا علم نہیں رکھتا یا امامت کی معرفت نہیں رکھتا، تو بھلے ہی ساری دنیا میں کیسے کیسے اس کا ساتھ دیا نہ جا رہا ہو، اس کی شباہت ویسے ہی ہو جائے گی کہ جیسے رسول کے بعد لوگوں نے کسی اور کا ساتھ دے دیا جبکہ وراثت علم ان کے پاس نہیں تھی. سلامت رہے آپ.
یعنی بات واضح ہو رہی ہے نا، بہت زیادہ صاف طور پر بات ہے. کسی بھی یعنی دین میں وراثت کسی بھی اعتبار سے لباس کو دیکھ کر نہیں کی جائے گی، لوگوں کے ساتھ کو دیکھ کر نہیں کی جائے گی، کون کتنے لوگ کس طرف ہے یہ دیکھ کر نہیں کی جائے گی. بس یہی دیکھ کر کیا جائے گا کہ بھئی امامت کے علم کو آگے بڑھانے والا کون ہے، امامت کی معرفت کو آگے بڑھانے والا کون ہے. اور امام عسکری کا ایک فرمان یہ ہے کہ وہ شخص جو ہماری احادیث کو یاد کر کے پڑھ کے دوسروں تک پہنچاتا ہے، یہ شخص وہ ہے کہ جو ہمارے امر کو زندہ رکھتا ہے. یعنی اس کے ذریعے سے ہم نے اپنے امر کو آگے بڑھایا، ہم نے اسے چن لیا کہ وہ ہمارے امر کو آگے بڑھائے. تو لہٰذا سوائے عرفان و علم کے کوئی اور میزان نہیں ہے کہ جس میزان پر تول کر دنیا اس نظام کو لے کر آگے بڑھے. اگر علم نہیں تو وراثت نہیں، اگر علم ہے تو وراثت ہے. ان یہودیوں نے بھی یہی میزان کو اپنایا کہ بھئی یہ کیسا شخص ہے کہ جو اپنے آپ کو رسول کا خلیفہ تو کہتا ہے لیکن علم رسالت ہی نہیں رکھتا. اور ہوتے ہوئے چاہنے والوں کے ذریعوں سے وہ آئے بارگاہ امیر المومنین میں. صلوات پڑھ دیجئے بارگاہ. وہ بارگاہ امیر المومنین میں آئے اور انہوں نے یہ سوال کیا. ان کا سوال کیا تھا کہ حاضر ہو کر سوال کیا کہ وہ کون لوگ ہیں جنہیں خداوند کریم نے قرون گزشتہ میں 309 سال تک مردہ رکھا اور پھر اس کے بعد انہیں اٹھایا. یہ سوال مولا کے زمانے سے کئی سو سال پرانا سوال، اور جو سوال بھی پوچھا گیا اس سوال کی مدت بھی 309 سال. یعنی واقعہ خود 309 برس کا ہے. آپ سوچئے کہ 309 برس کے واقعے کی روایت کون کرے؟ بھائی جس کی زندگی ہے، ایک انسان اس دنیا میں آیا، اپنی زندگی میں واقعات دیکھے، گزر گیا. اگر اس سے سوال ہوگا تو وہی ہوگا کہ جو واقعات اس نے دیکھے ہیں، اس کی زندگی کے سال بھر کا واقعہ، 2 دن کا واقعہ، 1 دن کا واقعہ، 10 سال کا واقعہ، جو بھی ہو، اس کی سن و سال سے کم واقعہ ہوگا. مولا کی حیات ظاہری 63 ایئرز، واقعہ جس کا سوال پوچھا گیا 309 سال، اور اس واقعے کو گزر کے بھی کئی سو سال ہو چکے تھے. یعنی 400-500 سال ہو چکے تھے. مطلب 400 اور 300 کو اگر آپ جمع کریں تو 700 سال کا واقعہ پوچھا جا رہا ہے علی سے. یعنی ان کے اپنے اعتماد میں، اس گروہ یہود کے اپنے اعتماد میں، رسول کا خلیفہ وہ ہوگا کہ جس کے سامنے کسی بھی گزرے ہوئے واقعے کی مدت قید نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے تعلق سے اگر کوئی چاہے تو آدم کے تعلق سے پوچھے، اس سے اگر سوال کرے تو کوئی نوح کے تعلق سے پوچھے، اس سے اگر کوئی سوال کرے تو ابراہیم کے تعلق سے پوچھے، جب اس سے پوچھنا چاہے تو اس دنیا کے خلق ہونے سے پہلے کا سوال پوچھے، اس سے سوال پوچھنا چاہے تو اس کائنات کے خلق ہونے سے پہلے کا سوال پوچھے، اس سے پوچھنا چاہے تو آنے والے 1000 سال کے بعد کا واقعہ پوچھ لے، اس سے پوچھنا چاہے تو روز محشر کے حالات پوچھ لے، اس سے پوچھنا چاہے تو روز محشر کے بعد کیا ہوگا وہ سوالات پوچھ لے. یعنی رسول کا خلیفہ وہ ہے کہ جس کے سامنے وقت کی کوئی اوقات نہیں ہوتی. رسول کا جانشین وہ ہے کہ جس کے سامنے وقت کی مدت کا کوئی مقام نہیں ہوتا، اور جس چیز کے تعلق سے چاہے اسے سوال کر لے، اور اس کا علم، اس کا وجود ہر شے کو گھیرے ہوئے ہوگا. اسی لیے قرآن مجید نے کہا کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین. کہ ہر شے کا احساس امام مبین نے کیا، ہر شے کو امام مبین نے گھیرا ہے. لیکن امام مبین کو کسی نے نہیں گھیرا، ہر چیز کو اس نے گھیر لیا. یہ اطراف ہے، ایسا یہ ہے، حصار یہ ہے، باؤنڈری یہ ہے، جو ہے اس کے بیچ میں، جو ہے اس کے اندر. توجہات ہے نا. پوچھا، مولا نے جواب دیا. مولا فرماتے ہیں کہ وہ اصحاب کہف ہے.
کون تھے جو 309 سال سوتے رہے اور پھر اٹھے؟ مولا نے کہا وہ اصحاب کہف۔ انہوں نے سوال کو آگے بڑھایا اور فرمایا کہ ان کا نام، ان کا واقعہ، میں ان کا نام، وطن وغیرہ تفصیلی بیان فرمائی۔ نام بھی پوچھا گیا، وطن بھی پوچھا گیا، واقعے کی تفصیل بھی بیان کی۔ مولا نے سوال کو رد نہیں کیا، بلکہ جیسے جیسے انہوں نے پوچھا مولا نے تفصیلی طور پر انہیں جواب دیا، اور مولا کا جواب دینا دلیل بن گیا کہ ہمیں اس جواب کو جاننا چاہیے، کیونکہ علی نے جواب دیا۔ توجہ ہے، مولا فرماتے ہیں کہ سرزمین روم میں ایک شہر تھا جس کا نام تھا افسوس۔ اس شہر کا نام اس زمانے میں افسوس تھا، اور جب اسلام آیا تو مولا نے فرمایا اس کا نام بدلا گیا، اور افسوس سے اس شہر کا نام ترتوس ہو گیا جب اسلام آیا۔ اس شہر میں ایک نیک بادشاہ تھا اور اس کی حکومت قائم تھی۔ اس کے مرنے کے بعد ایران کے ایک جابر و کافر بادشاہ نے اس پر قبضہ کر لیا، جس کا نام تھا دقیانوس، جو وہاں پر آ گیا، اس نے قبضہ کر لیا۔ اب اس کی حکومت جب یہ پائے تخت قائم کیا تو مولا نے اس کی تفصیل بیان کی۔ توجہ رہے بہت زیادہ یہاں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس نے افسوس کو اپنا پائے تخت بنایا، سنگ خارا کا ایک عظیم الشان قصر تعمیر کیا، ایک محل اس نے اپنے لیے بنوایا جس کا طول و عرض ایک فرسخ تھا، یعنی بہت بڑا محل اس نے بنایا۔ اس قصر میں 4000 سونے کے ستون تھے، 4000 سونے کے ستون تھے۔ اس کی چھت میں 1000 طلائی قندیلیں چاندی کی زنجیروں سے لٹکی ہوئی تھی، آویزہ تھی، جن میں رات بھر خوشبودار روغنوں سے روشنی کی جاتی تھی ان قندیلوں میں۔ اس قصر میں ایک دیوان عام تھا جس میں 180 جھروں کے مشرق کی طرف اور 180 جھروں کے مغرب کی طرف، یعنی جو بڑی کھڑکیاں انہیں کہتے ہیں، دونوں طرف تھی، جن کی وجہ سے آفتاب کا نور صبح سے لے کر شام تک اس کے محل کو جگمگاتا رہتا تھا۔ اس اعتبار سے اس محل کو بنایا تھا۔ دیوان عام کے وسط میں ایک سونے کا تخت تھا جس کا طول 80 ہاتھ اور عرض 40 ہاتھ تھا، یعنی لینتھ اور بریتھ میں۔ یہ تخت بیش قیمت جواہرات سے مرصع تھا۔ یہ سب کچھ ایسے چل رہا تھا۔ تخت کی داہنی جانب 80 کرسیاں تھیں جن پر فوجی افسر بیٹھتے تھے، اور اسی طرح بھی 80 کرسیاں تھیں کہ جن میں شہر کے امراء بیٹھتے تھے۔ اس طرح اس کی محفل جمتی تھی۔ بادشاہ سونے کا مرصع تاج پہنتا تھا جس کے 9 گوشے تھے، ہر گوشے میں ایک موتی اس طرح زو دیتا تھا جس طرح اندھیرے میں چراغ زو دیتا، اس طرح اس کا تاج تھا۔ بادشاہ نے افسروں کے لڑکوں میں سے 50 لڑکوں کو منتخب کیا جو ان کی کمروں میں دیبا کی سرخ پٹیاں، جسم پر سبز ریشمی قبائے، سروں پر طلائی تاج، ہاتھوں میں سونے کے کنگن اور پیروں میں سونے کے کڑے رہتے تھے، اور یہ لڑکے ہاتھوں میں سونے کے عمود لیے بادشاہ کے بالائے سر صف بستہ رہتے تھے۔ آنے جانے کا ان کی ٹھاٹ باٹ کا ذکر چل رہا۔ ان کے علاوہ 6 نوجوان جو علماء کی اولاد سے تھے وزیر اور مشیر سلطنت بنائے گئے تھے۔ ان میں سے 3 داہنی جانب اور 3 بائیں جانب بیٹھتے تھے۔ مولا نے ان کے نام بھی بتائے، ان میں سے ایک نام آپ کی خدمت میں بتا دیں گے کیونکہ ان کا بار بار نام آیا ہے۔ وہ نام ہے تمیل خان۔
ان 6 نوجوانوں میں سے ایک کا نام ہے تمیل خان، بیٹھے تھے اور ان کے مشورے کے بغیر دقیانوس کوئی کام نہیں کرتا تھا، جو دونوں جانب بیٹھا رہتے تھے۔ اور جب دقیانوس دربار میں آ کر بیٹھتا، 3 غلام دربار میں اس طرح داخل ہوتے کہ ایک کے ہاتھ میں مشک سے بھرا ہوا سونے کا جام ہوتا، دوسرے کے ہاتھ میں گلاب کا جام، اور تیسرے کے ہاتھ پر ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہوتا۔ جب جو اشارہ پاتے ہی اڑ کر گلاب کے جام میں اپنے پر آلودہ کر کے مشک کے جام میں لوٹ کر اڑتا اور بادشاہ کے تاج پر جا بیٹھتا اور اپنے پروں کو حرکت دے کر خوشبو سے ساری فضا کو معطر کر دیتا تھا۔ یہ ان کا نظام چل رہا، یہ ساری نعمتیں مولا نے سنائی کہ یہ حال تھا۔ اس بادشاہ نے 30 برس ایسے گزار دیے، توجہ ہے نا، اور اس عرصے میں 30 سال کے اس طویل عرصے میں ایک مرتبہ بھی اسے زکام نہ ہوا، نہ ایک مرتبہ اسے درد سر ہوا، نہ ایک مرتبہ بھی اسے بخار آیا، اور 30 سال یہ نعمتوں میں رہتا تھا۔ ان باتوں کو بتانے کے بعد مولا نے کہا کہ جب 30 برس گزرے کہ نہ دولت میں کمی تھی، نہ جاہ و حشم میں کوئی کمی تھی، اور نہ صحت و عافیت میں کوئی کمی تھی، تو ان تمام نعمتوں کو جب اس نے پایا تو سرکش ہو گیا۔ توجہ ہے نا، یعنی علی نے کیا کیا؟ یہاں علی نے مزاج انسانی کی طرف اشارہ کر دیا کہ بھئی انسان کا مزاج ہوتا کیا ہے۔ اگر اسے ہر طرح سے سکون اور راحت حاصل ہو جائے تو آہستہ آہستہ اس کی سرکشی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ایک دن وہ منزل غرور اور تکبر میں پہنچ جاتا ہے۔ مولا نے فرمایا جب 30 برس نعمتیں حاصل ہوئی تو وہ بھی سرکش ہو گیا اور اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ یہ کون ہے؟ یہ ہے ایک کمظرف انسان کی فطرت کا مزاج کہ انسان ہوتا ہی ایسا ہے۔ لیکن کیا کہنے اس ذات مقدس کے کہ جس ذات مقدس کی محبت سے جب جا کر جڑ گیا تو یہ کمظرف انسان اتنے بلند پائے پر پہنچ گیا کہ جب بھی نعمتیں ملتی تو بجائے غرور تکبر کے اس کا سر ہمیشہ شکر کے دربار میں جھک جاتا۔ یہ ہے اس محبت کا اثر کہ جس محبت کی تاثیر کی وجہ سے روز محشر تک علی کے چاہنے والوں کا نام زندہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں جتنی زیادہ نعمتیں دے دی جائے وہ اتنا ہی زیادہ اپنے سر کو دربار خدا میں جھکا دیتے ہیں۔ یعنی مزاج اور فطرت انسان کو علی کی محبت نے بدل ڈالا۔ مزاج انسان کو، فطرت انسانی کو علی کی محبت نے بدل ڈالا۔ وہ انسان کے نعمت کے پانے سے جو مغرور ہو جاتا ہے اسی انسان کو نعمت کے آنے سے شکر گزار بنا دیا۔ یہ ہے اثر الفت علی، یہ ہے اس کی محبت کا اثر۔ اور کیوں کر اثر نہ ہو؟ کیونکہ جب عارف کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اسے کون سی نعمت مل گئی ہے تو وہ اس نعمت کے سامنے جب دوسری چیزوں کو دیکھے گا تو کسی چیز کی اسے اوقات نہیں سمجھ میں آئے گی کہ بھئی جب ہمیں دولت محبت علی حاصل ہو گئی ہے تو پھر اس کے علاوہ کسی چیز کی حقیقت ہی کیا ہے کہ جس کے ملنے سے کسی کو خوش ہونا چاہیے۔ اس نے اس حقیقت کو پہچان لیا اور اس کا عرفان بڑھتے ہوئے وہاں پہنچ گیا کہ جہاں پروردگار عالم کی یہ آواز ہے کہ ہم نے کسی نعمت کو کسی کے لیے بھی نہیں رکھا مگر یہ کہ وہ ہے الفت اہل بیت کے صدقے میں۔ جو کچھ بھی ہم نے بنایا ہے سب محبت اہل بیت کی وسیلے سے بنایا، تو جسے وہ محبت مل جائے جو ہر نعمت کا مرکز و سبب بنی ہوئی ہے تو یہ نعمت کے مل جانے سے انسان میں غرور نہیں بلکہ عاجزی، انکساری، شکر گزاری پیدا ہو جاتی۔ بھائی توجہ رہے، یعنی محبت اہل بیت انسان کے سر کو جھکانے کا کام کرتی ہے، اٹھانے کا نہیں ہے نا۔ ظلم کے آگے سر اٹھا رہے گا، ساری دنیا کے آگے انکساری سے جیے گا،
یہ ہے دلیل اہل بیت، دلیل محبت اہل بیت، اور سوائے ظلم کے کہیں سر نہیں جھکے گا۔ لیکن اگر ظلم کے آگے سر جھک جائے اور پھر مظلوم دنیا کے سامنے اٹھ جائے تو یہ دلیل بنے گی کس بات کی کہ یہ نہیں ہے محبت اہل بیت۔ اس واقعے سے تو عرفان سلمان کا بھی اظہار ہوا کہ کیا وجہ ہے کہ سلمان نے دربار خدا میں دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے بیمار رکھنا، بس اتنی ہی مہلت کے لیے مجھے صحت عطا فرمانا جب تک کہ میں تیری عبادت کرنا ہوں۔ نہیں، توجہ نہیں کیا آپ نے سلمان کی دعا کا عرفان کیا ہے کہ سلمان فرماتے ہیں کہ پروردگار، اگر میں چاہوں کہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں، اگر میں چاہوں کہ میں روزہ رکھوں، اگر میں چاہوں کہ میں حج کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلوں، تو جب بھی تیری عبادت کا ارادہ کروں تو اس لمحے تک، اس مدت تک کے لیے مجھے صحت عطا فرما۔ جیسے تیری عبادت سے فارغ ہو جاؤں تو فوراً مجھے بیمار کر دے، کیونکہ عام وقت میں اگر مجھے صحت نصیب ہو جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ صحت و عافیت کی نعمت مجھے سرکشی کی طرف لے کر چلے جائے۔ کیا یعنی انسان کو سلمان کی دعا کا عرفان حاصل نہیں ہے؟ اس انسان کو عرفان دعائے سلمان نہیں ہے، اس انسان کو بھلا فضائل علی کیا سمجھ میں آئیں گے؟ سلمان نے فرمایا پروردگار مجھے فقیر رکھنا، دولت اور فخر میں میں فخر چاہتا ہوں، صحت اور بیماری میں میں بیماری چاہتا ہوں، موت و حیات میں میں موت چاہتا ہوں۔ لوگ پریشان ہو گئے، سلمان تم اہل بیت میں سے شامل ہو، رسول اعظم نے تمہیں اتنا بڑا درجہ عطا فرمایا، یہ تم کیسی دعا کر رہے ہو؟ کوئی فقیری اور دولت مندی میں فقیری چاہتا ہے، کوئی صحت اور بیماری میں بیماری چاہتا ہے۔ سلمان نے جواب دیا وہ اسی لیے کیونکہ دولت اور صحت کی کثرت انسان کو سرکش بنا دیتی، اور انسان اپنی بیماریوں میں گناہ نہیں کرتا کہ جتنا گنہگار وہ اپنی صحت مندی میں خدا کے حضور میں ہوتا ہے۔ فرمایا سلمان نے کہ مجھے بس اتنا ہی چاہیے کہ میں اپنے پروردگار کا مطیع رہوں، لہٰذا مجھے یہ دعا کا سلیقہ حاصل ہوا۔ ہے نا توجہات؟ ایک اور بلند ترین سلوات بار ہے۔ تھوڑا سا اور اگر مومنین قریب آ جائیں تو پھر ذکر آگے بڑھ جا دیں گے، ایک سلوات پڑھتے ہوئے اور آگے آ جائیں گے۔ کیونکہ کل کی مجلس میں جب سب الگ الگ بیٹھے ہوئے تھے تو مجلس کا رنگ ہی تبدیل ہو گیا، حالانکہ بات چل رہی تھی اصحاب کہف کے سونے کی۔ اسی لیے سب مومنین اگر ایک جگہ جمع رہیں گے تو اس خاکسار کے لیے بھی، کیونکہ آج ارادہ یہ ہے کہ اس عنوان کو آج تمام کریں گے، اور کل پرسوں اور اس کے بعد یعنی 15 16 اور 17 یہ 3 دن کے لیے ایک دوسرا عنوان جو امام غریب کی فضیلت سے جڑا ہوا ہے، خاکسار نے اس عنوان کو ذہن میں رکھا ہے، اور پھر 18 سے یعنی 18 19 شب اربعین سے 18 سے ایک بے انتہا اس زمانے کے لحاظ سے بے انتہا اہم عنوان آپ کی خدمت میں 18 سے آغاز کرے، اسی لیے اصحاب کہف کے عنوان کو آج تمام کر دیں، تیزی سے آپ کی خدمت میں بات کریں گے۔ ایک اور بلند ترین صلوات پڑھ لیجیے۔ بس یہ بات ہوئی اور ایسے ہی زندگی گزار رہا تھا، اس نے دعوی خدائی کر دیا، لوگوں نے جنہوں نے اس کی دعوی کو قبول کیا ان کو امان بخشی، جنہوں نے اس کی مخالفت کی انہیں قتل کر دیا، ایسے ہی چل رہا تھا۔ ایک دن کسی عید کے موقع پر وہ تہنیت و مبارکباد لینے کے لیے تخت پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک فوجی افسر نے ایک وحشت ناک خبر سنائی۔ اس نے کہا کہ فارس کی فوجوں نے بغاوت کر دی اور خسر کو گھیر لیا ہے اور بادشاہ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خبر انہوں نے سنائی۔ جیسے ہی اس نے یہ خبر سنی کہ فوج آ چکی ہے اور فوج نے ہمیں گھیر لیا ہے،
اور میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اس گھبراہٹ کی وجہ سے تخت سے لرزتے ہوئے اٹھا اور آگے بڑھنے کی جو کوشش کی تو زمین پر گرا۔ جب زمین پر وہ گرا تو اس کے سر کا تاج بھی زمین پر گرا، اور تاج زمین پر آگے جاتے ہوئے ایک کونے میں چلا گیا۔ توجہ ہے نا؟ اس منظر کو کھڑا ہو کر تمیل خان دیکھ رہا تھا، اور جب یہ بات ہوئی تو تمیل خان نے کہا کہ بھائی جو اپنی جان کے خوف سے اٹھے اس طرح لرزتے ہوئے گر جائے اور اس کا تاج بھی سر سے چھوٹ کر لوگوں کے پیروں تلے آ جائے، ایسا شخص کیوں کر خدا ہو سکتا ہے نا؟ توجہ۔ تمیل خان نے کیا کہا کہ یہ خدا کیوں ہوگا، جبکہ اس کی گھبراہٹ کا یہ عالم ہے جیسے انسان گھبراتے ہیں، جیسے بشر کو خوف ہوتا ہے ویسے ہی سے خوف ہو رہا ہے، اور غرور اور بدن میں لرزہ، یہ ساری چیزیں دلیل بن گئی اس بات کی۔ یہ بھی مولا نے یہ اس پہلو کا بھی ذکر کیا کہ ایسے ہوا تھا، کہا کیوں؟ کہ وہ اسی لیے بہت توجہ رہے کیونکہ یہ ایک وہ لمحے فکر ہے کہ جو اللہ ہر انسان کی زندگی میں عطا کرتا ہے۔ کسی بشر کی زندگی ایسی نہیں ہے، پوری روئے زمین پر آدم سے لے کر روز محشر تک، اول سے لے کر آخری انسان تک، ایک بھی ایسا بشر نہیں ہے کہ جسے خدا نے زندگی میں یہ ایک لمحہ فکر نہ دیا ہو کہ جہاں اسے یہ موقع ملا کہ وہ فیصلہ کرے کہ وہ حق کی طرف ہے یا باطل کی طرف۔ ہر بشر کو یہ موقع ملا ہے کہ جہاں وہ فیصلہ کرے، اپنی عقل سے سوچے، اپنی فکر سے تدبر کرے کہ جو ہمیں سنایا جا رہا ہے، جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے، جس بات پر ہمارے سامنے زور دیا جا رہا ہے وہ حق ہے یا نہیں ہے، اس بات کو سمجھنے کا پروردگار ہر بشر کو زندگی میں ایک موقع ضرور دیتا ہے۔ اسی ایک لمحے فکر میں جس نے حق کو قبول کر لیا، مولا فرماتے ہیں یہ اس کی زندگی کا وہ ایک لمحے معرفت ہے کہ جو اس کی پوری زندگی کی عبادتوں سے افضل ہوتا ہے۔ مولا نے فرمایا تمہاری زندگی کا ایک لمحہ فکر پوری زندگی کی عبادتوں پر بھاری ہے، کیونکہ وہ ایک لمحہ کہ جہاں خدا اسے دعوت فکر دیتا ہے حق و باطل کو قبول کرنے کے لیے، وہاں اگر اس نے حق کو قبول کر لیا تو وہ ایک لمحہ ہی اس کا پوری زندگی پر بھاری ہو جاتا۔ یعنی اگر مثال دیکھنی ہو تو آپ مثال حر دیکھ لیجئے کہ حر کی زندگی میں کون سا نیک عمل تھا جو اس کی زندگی میں نہیں تھا۔ یعنی حر اپنے کردار کے اعتبار سے کسی کم ظرف کا نام نہیں تھا، بلکہ حر اپنے کردار میں ایک اعلیٰ ظرف شخصیت تھی، حر اپنے کردار میں ایک عبادت گزار شخصیت تھی، حر اپنے کردار میں خدا کا ایک مطیع بندہ تھا، حر اپنے کردار میں اپنی ضمیر اور غیرت کے تمام اصولوں کو نظر میں رکھتے ہوئے جیتا تھا۔ یہ تمام اس کی زندگی ان بزرگیوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن وہ ایک لمحہ فکر جس ایک لمحہ فکر میں اس نے حق و باطل سے الگ پہچان لیا، وہ ایک لمحہ فکر اس کی پوری زندگی کی عبادتوں پر یوں غالب آ گیا کہ اس ایک لمحہ فکر کی وجہ سے آج حر کے لیے کہا جاتا ہے کہ السلام علیکم یا انصار دین اللہ۔ یعنی اگر اس ایک لمحہ فکر کے بغیر گزر جاتا تو آج کبھی زیارت وارثہ میں حر شامل نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے کہ آپ نے نیکی سے زندگی گزار لی، ٹھیک ہے آپ نے عبادت گزاری میں زندگی گزار لی ہو، ٹھیک ہے آپ نے غیرت اور ضمیر کے ساتھ زندگی گزاری ہو، سارے کام کیے ہو، لیکن وہ ایک لمحہ فکر نے آپ کو اس منزل پر پہنچایا کہ جہاں دین خدا کے ناصر ہوئے۔ اور جو ہے نا، یعنی یہ بات اتنا زور دینے کی آپ کی خدمت میں وجہ کیا؟ وجہ بس اتنی ہی ہے کہ جیسے تمیل خاں کو زندگی میں ایک لمحہ فکر ملا تھا، ویسے پروردگار ہمیں بھی اپنی زندگی میں ایک ایک لمحہ فکر دیتا ہے۔ کوئی انسان نہیں ایسا جو یہ کہہ دے جب خدا کا سامنا ہوگا تو پروردگار جتا دے گا ہر چیز کو کہ بھئی یہ تھا تمہارا لمحہ فکر، لیکن یہ بتاؤ کہ جب ہم نے وہ موقع تمہیں دیا
تو تم نے کہاں تک حق کو قبول کیا تھا؟ ہے نا توجہ؟ اور اگر اسے ایک لمحے فکر میں انسان حق کی جانب نکل جائے تو حر ہو گیا، اور اگر اسے ایک لمحے فکر میں اس نے حق کو قبول نہیں کیا تو کیا ہوا؟ لشکر یزید سے ہو گیا۔ انیس نے لکھا ایک جاں تھے حر و شمر یہ عالم میں ہے مشہور، ایک جاں تھے حر و شمر یہ عالم میں ہے مشہور، کیا شان خدا ہے کہ یہ مغفور و مقہور، وہ ہوتا ہے جو ہوتا ہے اللہ کو منظور، انسان رہے حق کی طرف اپنے بمقدور، دولت کو نہ شہرت کو نہ آرام کو دیکھے، آنکھیں وہی رکھتا ہے جو انجام کو دیکھے، آنکھیں وہی رکھتا ہے جو انجام کو دیکھے۔ یعنی خدا ہر ایک فرد کو، چاہے کسی بھی مذہب و ملت کا ہو، یہ بات صرف ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں میں پائی جاتی ہے، مومنین میں پائی جاتی ہے، شیعوں میں پائی جاتی ہے، متقین میں پائی جاتی ہے، بلکہ ایسے نہیں، بلکہ ہر مذہب و ملت سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کو خدا زندگی میں ایک لمحہ فکر دیتا ہے کہ جہاں اسے یہ فیصلہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے کہ وہ صحیح جا رہا ہے یا غلط۔ اسی لیے ضروری ہے کہ انسان ہر صورتحال میں اپنی عقل کو بیدار رکھے۔ جب یہ منظر جمیل خان نے دیکھا کہ لڑکھڑاتے ہوئے گرنے والا بھلا خدا کیسے ہو سکتا، اور یہ سوال یعنی بس اس لمحے فکر کے بعد جو آنا تھا، تو اب وہ اپنے ظرف میں ٹٹولنے لگا، اپنی ضمیر میں ڈھونڈنے لگا، اور سوچتے 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 ایک نتیجے پر پہنچا۔ مولا نے آگے یہ فرمایا کہ یہ 6 جو وزیر ہیں، جو علماء کی اولاد سے 6 وزیر تھے، یہ روزانہ ایک گھر میں جمع ہوتے تھے اور اپنا تبادلہ خیال کیا کرتے تھے، انہوں نے کچھ کہا، انہوں نے کچھ کہا۔ ایسے ہی حسب معمول ایک دن وہ جمع ہوئے اور تمیل خان نے اپنے دل کی بات کو زبان پر لا دیا، اور تمیل خان نے کہا میں سوچ رہا ہوں کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک لڑکھڑا کر خوف و ہراس میں ڈر کر زمین پر گر کے اپنے مقام کو کھونے والا شخص کیسے اس کائنات کا خدا ہو سکتا ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اتنی بڑی کائنات، یہ پہاڑ، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سب اس نے تو نہیں بنائے۔ یعنی اب ایک کے بعد ایک، توجہ ہے نا، قرآن نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو ہدایت کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے ہم حق کو اس سے 10 قدم قریب کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ تم ہماری جانب ایک قدم آؤ اور ہم تمہاری جانب 10 قدم آ جائیں گے۔ یعنی کوشش اور خلوص کو نیت میں رکھتے ہوئے کہ جو کوئی بڑھ جائے ایک لمحہ، بس ایک لمحہ اس نے کیا سوچا کہ کیسے ہو سکتا ہے یہ خدا۔ بار بار اس کے ذہن میں ہزاروں دلیلیں بن گئی، یہ پہاڑ اس نے تھوڑی نہ بنایا، یہ زمین اس نے تھوڑی نہ بنائی، یہ آسمان اس نے تھوڑی نہ، سب کچھ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا۔ اور تو جو باقی تھے ان سبوں نے کہا کہ تم نے اپنی زبان سے وہ بات کہی ہے کہ جو کئی روز سے ہمارے بھی ذہنوں میں گردش کر رہی تھی۔ بھئی کتنا لطیف پیغام ہے جو مولا نے واقعے سے دیا کہ حق گوئی کے لیے اگر سب سوچتے رہیں گے تو سب کے دلوں میں حق رہ جائے گا اور سب اپنے اپنے گوشوں میں باقی رہ جائیں گے، لیکن اگر کوئی ایک ہمت کر کے کسی حق کی بات کو کہہ دے گا تب اسے پتا چلے گا کہ زمین پر کتنے لوگ ہیں جو اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ ان سبوں نے کہا کہ ہاں ہمارے بھی دل میں یہ خیال، تو کہا کیا کریں؟ کب ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم اس ظالم و سرکش بادشاہ کی حکومت سے نکل کر چلے جائیں گے۔ کتنا بڑا دل چاہیے، کتنا بڑا ظرف و زمین۔ محل میں رہتے تھے، صبح و شام آسائشوں میں رہتے تھے، کسی چیز کی انہیں تکلیف نہیں تھی، ہر نعمتیں ان کو فراہم تھی، اپنی زندگی میں عیش و آرام سے بسر کرتے چلے جاتے، ساری دنیاوی نعمتوں کو ترک کیا حق کے خاطر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ علماء کی اولاد سے تھے۔ دنیاوی نعمتیں ان کے نزدیک کوئی مقام نہیں رکھتی تھی، اور انہوں نے کہا کہ سب چھوٹ جائے لیکن دامن
لہٰذا اپنی اتنی بڑی نعمتوں اور آسائشوں کو چھوڑ کر جنگل کی جانب نکل پڑے. یہ 6 جا رہے تھے. جاتے جاتے مولا نے فرمایا کہ 3 فرسخ گھوڑے پر سوار تھے, وہاں تک گئے. پھر اس کے بعد گھوڑے سے اترے اور پھر پیادہ 7 فرسخ کا سفر طے کیا. کچھ 15 کلومیٹر کے آس پاس ہوتا ہے. اور اس دور میں آج کے حساب کا نہیں کہ آپ 50 کلومیٹر تک بھی جائیں گے تو آپ کو آبادی ملے گی. اس زمانے میں ایک شہر سے 2-3 کلومیٹر آگے چلے جائے تو ویرانہ ہو جائے. ویسے عالم میں 15 کلومیٹر دور چلے گئے. کافی تھک گئے, بھوک و پیاس طاری ہوئی. جب بڑھ رہے تھے تو ایک چرواہا انہیں نظر آیا. انہوں نے اس چرواہے سے کہا کہ بھئی ہمیں بھوک لگ رہی ہے, ہمیں پیاس لگ رہی ہے, کچھ کھلائے اور پلائے. چرواہے نے کہا کہ صورت و شکل سے تم لوگ عمرہ معلوم ہوتے ہو, تم کھیتی باڑی کرنے والے کسان نظر نہیں آتے, یا راستوں میں پھرنے والے غریب فقیر تو نظر نہیں آتے. لباس اور صورتیں بتا رہی ہے کہ تم کسی بڑے گھرانے سے ہو. جب تک یہ نہ بتاؤ کہ تم لوگ ہو کون, میں کوئی مدد نہیں کروں گا. تو ان سبوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ بھئی یہ ہوا, اور وہ لڑکا آیا, وہ گرا, اور ہم نے طے کر لیا کہ وہ خدا نہیں ہے, اور ہم وہاں سے نکل پڑے. اب ہم جا رہے ہیں کہیں, ہے نا. تو چرواہے نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا خیال ہے. یہ تھا اس کی زندگی کا لمحہ فکر. ہر کسی کی زندگی میں ہر کسی کی زندگی میں الگ الگ لمحہ فکر ہے. یہ تھا اس کی زندگی کا لمحہ فکر کہ جہاں اس نے جب بات سنی تو اس کی عقل نے کہا یہ بات بہت درست ہے. اور اس نے کہا ٹھیک ہے, جب یہ بات ہے تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں. 6 میں ایک اور فرد آ گیا, 7 لوگ جانے لگے. توجہ رہے, دیکھیے کیا کیا بیان کیا ہے قرآن نے, بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. جا رہے تھے, اس چرواہے کا ایک کتا بھی تھا. جب یہ لوگ جانے لگے تو یہ کتا بھی ان کے پیچھے چلا. اب یہ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ ہمارے ساتھ یہ کہاں سے آ گیا, اور انہیں یہ خوف ہوا کہ یہ راستے میں کہیں بھوک نہ ڈالے اور شور کر کے لوگوں کو ہمارا پتہ نہ دے دے کہ ہم کہاں ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں کاٹ لے. یعنی جانور ہے, کر سکتا ہے نا. ڈر تھا ان کے دلوں میں ساری چیزوں کا. انہوں نے اسے بھگانا چاہا, اور وہ ہے کہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا ہر لحاظ سے ان کے ساتھ. یعنی پروردگار عالم نے آخری کتاب میں, کہ جس کے بعد اب پیغام پہنچانا نہیں ہے, اس کتاب میں کتنا چن چن کر آیتوں کو نازل کیا ہوگا. ان چنندہ آیتوں میں پروردگار نے عالم نے ایک کتے کو بھی قابل ذکر جانا, اور اس کا بھی ماجرا سنایا کہ ان کے ساتھ وہ بھی چلا. یعنی اللہ نے جانوروں کو خالق کائنات ہوتے ہوئے جانوروں کو ویسے اس نے ذلیل نہیں کیا جیسے انسان جانور کو ذلیل کر دیتا ہے, بلکہ ارشاد یہ ہوا کہ ان لکم فی الانعام العبرہ نسقیکم مما فی بطونها من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. ارشاد یہ ہوا کہ ہم نے جانوروں میں تمہارے لیے بہت سارے عبرت کے مقامات رکھے ہیں, کئی سارے. تمہیں یہ چاہیے کہ تم اپنی زندگی کے بہت سارے سلیقوں کو جانوروں کو دیکھ دیکھ کر سیکھو. خدا انسان سے یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں دیکھ کر سیکھو, تو اب نتیجتاً انسان وہی ہوگا جو جانور سے بھی درس لینے کے لیے نہ شرمائے. انسان وہی ہوگا کہ جو درس عبرت لینے کے لیے جانور سے بھی نہ شرمائے, لیکن جو جانور کو جانور سمجھ رہا ہوگا در حقیقت میں خدا کی نگاہوں میں وہ جانور ہو جائے گا. آیت ہے سورہ نحل, یہ وہ آیت ہے کہ جس کی امام نے بھی تلاوت فرمائی. جب اس نے پوچھا مولا آپ مجھے نصیحت فرمائیے, مولا نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ جانوروں میں تمہارے لیے عبرت کے مقامات ہیں, ان میں سے ایک تمہیں ان کے پیٹ سے دودھ پلاتے ہیں.
اس حیرت کا اظہار کیا، مولا یہ آیت میری زندگی میں کیسے اپلائی کروں؟ مولا نے فرمایا کہ ان کے پیٹ سے جب دودھ آتا ہے تو ایک طرف خون ہوتا ہے، ایک طرف فرس ہوتا ہے. خون اور فرس کے بیچ میں سے دودھ آتا ہے. من بین فرسیوں و دمن، فرس اور خون کے بیچ میں سے دودھ آ رہا. لیکن جب تم دیکھتے ہو کہ اس کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو نہ اس میں ایک قطرہ خون کا ملا ہوا ہوتا ہے، نہ اس میں تھوڑا سا بھی فرس ملا ہوا ہوتا ہے. یعنی اپنے اطراف میں دونوں طرف گندگیاں رکھنے کے باوجود دودھ اپنے آپ کو دونوں گندگیوں سے بچاتے ہوئے خالص باہر نکل کر آتا. لبنن خالصن سائغا للشاربین، خالص دودھ کو خدا نے کہا ہے. آیت میں لفظ رکھا گیا دودھ کے لیے خالص، دونوں سے اپنے آپ کو بچا بچا کر آ. مولا نے فرمایا بس ویسے ہی تجھے یہ چاہیے کہ دنیا میں تیرے اطراف میں جو برائیاں اور گندگیاں موجود ہیں ان تمام سے اپنے آپ کو ویسے ہی بچاتے ہوئے خدا کے دربار میں خالص پہنچ جائے کہ جیسے دودھ فرس اور دم کے درمیان سے خالص باہر آتا ہے. اللہ نے جانور کو انسان کے لیے مقام عبرت بنا دیا. کئی جانور ہیں نا جن کا ذکر کیا، کوے کا ذکر کیا. دو بھائی آپس میں لڑ گئے، سلیقہ کوے نے دیا. باپ بیٹے نے خواب دیکھا، ذبح کرنے گئے، جان کو اس بکرے کی طرف سے خدا نے بدل دیا. پہاڑ سے صالح کی مٹنی نکل کر آئی. جناب عزیر کے گدھے کا ذکر کیا. یعنی عجیب مرحلہ ہے. جانوروں کی ایک فہرست لگا دی پروردگار عالم، جن میں سورہ جمعہ میں بھی ایک جانور کا ذکر کیا جسے ہر جمعہ سورہ جمعہ میں پڑھا جاتا ہے نا، کیونکہ جب آپ سورہ جمعہ پڑھیں گے تو اس آیت کو تو چھوڑ نہیں سکتے. سورہ جمعہ تو اس آیت کے ساتھ ہی پڑھنا ہے. اس آیت میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ وہ لوگ کہ جو صاحبان توریت ہیں، جن پر ہم نے توریت نازل کی ہے، وہ لوگ، اور وہ یعنی امت ہے توریت کی امت، لیکن توریت کے مفہوم کو نہیں سمجھتے. توریت نازل ہوئی لیکن وہ توریت کے مفہوم سے آشنا نہیں ہے. تو ناآشنائی توریت سے انہیں ایسے بناتی ہے کہ جیسے کسی گدھے کے اوپر کتابیں رکھی ہوئی ہو، لیکن گدھے کو معلوم ہی نہیں کہ اس کے اوپر کیا رکھا ہوا ہے. بھئی مثال اللہ نے بیان کی کہ جب آپ کسی گدھے کے اوپر کتابوں کا بوجھ لاد دیں گے اور یہاں سے 10 کلومیٹر کا سفر وہ گدھا کتابوں کو اٹھاتے ہوئے طے کرے گا، تو جب وہاں منزل پر پہنچے گا اور آپ اس کی طرف غور سے دیکھیں گے تو جو آپ کو نظر آئے گا وہ ایک گدھا ہی ہوگا. یعنی قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اٹھانے سے نہیں ہوگا کہ آپ کے سر پر کیا رکھا ہوا ہے، بلکہ علم کی تعریف تو یہی بیان کی گئی کہ علم کسی کے سینے میں پایا جانا چاہیے. علم، شجر علم مولا فرماتے ہیں دل میں اگتا ہے اور پھل زبان سے دیتا ہے. یعنی وہ زبان کہ جس زبان سے ثمر علم نہیں ملتے، علی نے دلیل دے دی کہ اس سینے میں شجر علم بھی نہیں ہوتے. کتنے واقعے بیان کیے. ویسے ہی کتے کا ذکر کیا اور یہ بھی چلا. اب انہوں نے بھگانے کی لاکھ کوشش کی، وہ بھاگتا ہی نہیں. آخر کار خدا کی طرف سے یہ معجزہ ہو گیا کہ پروردگار عالم نے اسے بولنے کی صلاحیت عطا کی اور اس نے انسانوں کی طرح بات کی. اور اس کتے نے کہا کہ تم ہمیں کیوں بھگا رہے ہو؟ بھئی میں بھی تمہاری طرح اس پر ایمان رکھتا ہوں، اس کی توحید کو جانتا ہوں. جس راستے پر تم نکلے ہو میرا بھی وہی راستہ ہے، میں بھی اسی منزل پر پہنچنا چاہتا ہوں. مجھے کیوں بھگا رہے ہو؟ میں تمہیں اپنی طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اور تمہاری راستے میں اگر کوئی مصیبت تم پر آ جائے تو میں تمہاری حفاظت کروں گا. وہ حیرت میں پڑ گئے کہ بھئی یہ جانور تو انسان کی طرح بولنے لگا، لہٰذا ان الفاظ کو سنا تو وہ چلے گئے.
اس کو ساتھ اپنے لے لیا، آنے دیا، اور وہ ان کے ساتھ ساتھ چلا۔ اب پروردگار عالم نے عجیب نظام کیا، فرمایا کہ بھائی جنت ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں کسی قسم کی نجاست کا تصور نہیں ہوگا۔ اب کیونکہ کتا اپنے وجود میں نجس ہے، اسی لیے جنت میں وہ لوگ وہ سب نہیں جائیں گے، کوئی نہیں جائے، لیکن ایک، یعنی اس کا مقام تو دیکھیے انسانوں کے برابر ہو گیا، اور کہا جنت میں، پوری جنت میں ایک کتا بھی ہوگا، وہ ہے اصحاب کہف کا کتا، جس کا نام ہے خطمیر۔ یہ کتا بھی جنت میں جائے گا۔ اب یہ خدا کی مرضی ہے، اس کی حکمت ہے کہ یہ اسے پاک کر کر لے جائے گا یا کیا ہوگا، کیسے پہنچے گا، یا جو بھی ہے مرضی ہے خدا۔ لیکن ایک یہ بھی جائے گا۔ جب وجہ پوچھی کہ ایسے کیوں ہوگا، فرمایا وہ اسی لیے کیونکہ اس نے اپنے زمانے میں مومنین کے ساتھ دینے کا عہد کر لیا، کیونکہ اصحاب کہف مومن تھے اور وہ خدا کی ذات پر ایمان رکھتے تھے۔ کیونکہ اس نے اپنے زمانے کے مومنین کے ساتھ دینے کا عہد کیا دنیا و آخرت کے، اور وہی حجت پر بھی ایمان لے کر آ گیا، پروردگار عالم نے فرمایا بھائی بھلے ہی اپنے وجود میں ایک نجس جانور ہوگا، لیکن ہم اسے بھی اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ بھائی کیا میزان قرار دیا ہے اس نے، کیا میزان قرار دیا۔ کتنے انسان ہیں ایسے جو روز محشر جنت سے محروم ہو جائیں گے۔ بھئی کتنے انسان ہیں ایسے جو انسان اشرف خلق ہونے کے باوجود قیامت کے دن جنت میں جانے سے محروم ہو جائیں گے، انہیں جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا، اور یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ یہ کتا بھی ہے جو جنت میں جا رہا ہے۔ کیا حال ہوگا انسان کا اس موقع پر جب وہ دیکھیں گے ہم انسان ہو کر رہ گئے اور یہ ایک جانور ہو کر چلا گیا، ہے نا۔ جناب نوح کی کشتی میں سب پہنچے، نوح کی کشتی میں خنزیر بھی پہنچ گیا۔ خنزیر بھی نجس ہوتا ہے، دونوں نجس ہے، وہ بھی پہنچ گیا۔ جب جا رہے تھے دونوں، یعنی میاں بیوی جا رہے تھے، خنزیر اور اس کی بیوی، بہت دیر لگائی انہوں نے جانے، گئے نہیں جلدی، بہت دیر کی، اور نوح آواز دیتے جا رہے ہیں بار بار جو آئے گا کشتی میں اسی کو نجات ہے، باقی سب چلے جائیں۔ تو بہت دیر کی انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، بیوی نے کہا کہ بھئی ہم کیوں نہیں جائیں گے، تو خنزیر نے جواب دیا کیسے جائیں، وہ کشتی ہے نجات، بلانے والا نبی، وہ معصوم، ہم نجس، بھلا نجس لوگوں کا اس کشتی میں کیا، ان کی کہاں جگہ ہوگی۔ یہ باتیں چل رہی تھی، اس نے کہا بھئی پوچھ تو لیتے ہیں کیا ہوا۔ بہرحال آخر میں کنونس ہوئے اور نکل کر جب آئے، اتنی دیر ہوئی تو کشتی کے سامنے پہنچے تو نوح نے دیکھا، تو نوح نے دیکھ کر کہا کہاں رہ گئے تھے، اتنی دیر کیوں لگا دی۔ ان دونوں نے اپنے عذر کا اظہار کیا کہ بھئی ہم کیا کریں، ہمارے دل میں خیال آیا تھا کہ ہم کیسے آئیں کہ ہم نجس ہیں۔ نوح نے جواب دیا کہ کوئی فکر نہیں، کیونکہ کشتی نجات میں نجس تو آ سکتا ہے، کشتی نجات میں نجس تو آ سکتا ہے، لیکن کافر نہیں آ سکتا۔ تو نجس تو آ سکتا ہے لیکن کافر نہیں آ سکتا۔ خنزیر پہنچ گیا کشتی نوح میں اور نجات پا کر نکلا، تو آج تک ان کی نسلیں باقی ہے کہ ہمیں کہیں کہیں دکھائی دیتی ہے۔ خنزیر ہو کر کشتی نوح میں پہنچ گیا اور بیٹا ہو کر کشتی نوح سے باہر رہ گیا۔ پروردگار عالم نے آئین یہی بنایا ہے کہ اپنی رشتہ داریاں نہ جتاؤ، بلکہ یہ دیکھو کہ تم حجت کے ساتھ ہو یا نہیں ہو۔ اگر نوح کے ساتھ نہیں تو بیٹا ہوتے ہوئے بھی جہنمی ہو جاؤ گے، اور اگر نوح کے ساتھ ہو تو خنزیر ہوتے ہوئے بھی نجات پا جاؤ گے۔ کتنا کھلا ہوا واقعہ، کس زمانے کا بیان کیا۔ لوگ آج تک رشتہ داریاں جتاتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ ہے، یہ ہے، یہ۔ ارے رشتہ داریوں کو چھوڑیے حضور، یہ دیکھیے کہ حجت کے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ کہاں کشتی نجات،
اور کہاں بیٹے کا محروم رہ جانا اور خنزیر کا چلا جانا. رسول اعظم نے بھی بیان فرمایا کہ دیکھو وہ نوح کا واقعہ تھا جو ہوا، لیکن میں اپنی امت کا واقعہ سناتا ہوں. رسول فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا حسین اس امت کا کشتی نجات ہے. توجہ ہے نا، اس امت کا کشتی نجات. اب جو کوئی اس کشتی میں آئے گا اسے نجات ملے گی، جس میں یہ فرمایا کہ جیسے کشتی نوح میں خنزیر پہنچا تھا ویسے ہی کتنا ہی ایک کوئی گنہگار کیوں نہ ہو وہ کشتی نجات میں پہنچ سکتا ہے، لیکن کوئی منافق کشتی نجات میں نہیں آ سکتا. واقعہ بیان یہ بھی چلا ان کے ساتھ. اور چلتے چلتے یہ پہنچے ایک غار میں، کہف. جب کہف کی جانب پہنچے تو اس میں داخل ہو گئے اور ان کا کتا خطمیر دروازے پر بیٹھ گیا. خدا نے اس کے بیٹھنے کی پوزیشن کا بھی ذکر کیا کہ کیسے بیٹھا ہوا، دونوں ہاتھ اس طرح رکھ کر غار کے سامنے بیٹھا ہوا. یعنی اسے ایک نجس جانور بھی اپنے حجت کی طرفداری کی وجہ سے کتنا پسند آ گیا، کیونکہ وہ ان کے ساتھ چلا. سارا واقعہ قرآن میں اسی لیے تو بیان ہوا. مولا نے فرمایا کہ دیکھو پرانے واقعات جو قرآن نے بیان کیے وہ اسی لیے نہیں ہے کہ تمہارا وقت گزار دے، اسی لیے نہیں ہے کہ کچھ ایک بات تھی جسے سنا دے یا کتاب کو صرف واقعات سے بھرنے کے لیے اللہ نے، بلکہ ان واقعات میں تمہارے لیے عبرت ہے. اس سے بڑھ کر عبرت کا مقام کیا ہوگا کہ بھئی حجت کا ساتھ دو، جانور ہوتے ہوئے بھی تم جنت میں چلے جاؤ گے، اور اگر مخالف حجت رہو گے تو انسان اور بشر رہنے کے باوجود بھی محروم رہ جاؤ گے. یہ پہنچے اور جو آیت تھی کل آپ کی خدمت میں جو تلاوت کی، پہنچنے کے بعد انہوں نے کیا کہا، پروردگار یہ لوگ ہمارے قتل کے لیے پیچھے ہیں. وہ دقیانوس چلا پیچھے سے اور وہ اس کا لشکر ڈھونڈتے ہوئے انہیں، اور انہوں نے کہا کہ بھئی سب جان کو ہماری خطرہ ہے، ہم تیرے نام سے کے خاطر نکلے، لہذا تو ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے امر میں تو ہمیں رشد عطا فرما. جب یہ دعائیں کی تو پروردگار عالم نے ان کے کانوں پر ضرب لگائی. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ کہ ہم نے ان کے کان پر ضرب لگائی. پھر سے دہرائیں کہ 1400 برس گزر گئے ہیں، انسان کو ابھی ابھی سمجھ میں آیا ہے کہ نیند کا تعلق کانوں سے ہوتا ہے. خدا نے اتنے ہزار سال پہلے بتا دیا کہ نیند کا تعلق کانوں سے ہوتا ہے. اگر کانوں سے سکون پہنچ جائے تو انسان کو نیند آ جاتی ہے. یہ نظام کتنا پرانا ہوا، کیونکہ اس زمانے میں صرف لوریاں ہوتی تھیں. ماں نے اپنے بچے کو آغوش میں لیا، اسے لوری سنانا شروع کر دیا. یہاں کان میں لوری کی آواز کیا آئی، وہ سو گیا. یعنی اللہ نے اصحاب کہف کو غار میں جاننے کے بعد ایک لوری سنائی کہ جس لوری کی سنانے کی وجہ سے وہ سو گئے. ورنہ نیند کسے آئے بتائیے؟ قتل کرنے کے لیے جب تلواریں لگی ہوئی ہو پیچھے تو کسی کو نیند آتی ہے؟ ایسے پراشوب ماحول میں کون سوتا ہے؟ خدا نے کہا ہم نے ان کے کانوں پر ضرب لگائی. کب؟ جب انہوں نے رشد کا سوال کیا. جب انہوں نے رشد کا سوال کیا تو ہم نے ان کے کانوں پر ضرب لگائی، یعنی ہم نے انہیں لوری سنائی. انہوں نے ہم سے رشد کا سوال پوچھا اور ہم نے رشد کے فضائل سنانے شروع کر دیے. اور فرمایا کہ دیکھو گھبراؤ نہیں، جس کا نام لے کر نکلے ہو تم لوگ، بس اسی نام کی عظمتوں میں اطمینان میں رہنا کہ یہ آنے والا لشکر تمہارا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. یہاں فضائل علی کا ذکر غار میں اصحاب کہف کے کانوں میں کیا چھڑا، اطمینان سے ایسی نیند آئی کہ 309 برس تک کے لیے سو گئے. 309 برس تک کے لیے سو گئے. مولا نے فرمایا کہ اللہ نے 2 فرشتے رکھے ہر ایک کے لیے جو انہیں کروٹیں بدلاتے رہتے. جس کی علت بعد میں پوچھی گئی تو کہا کہ تاکہ جسم بوسیدہ نہ ہو جائے، ایک ہی طرف رہتے رہتے لہذا کروٹیں بدل رہے ہیں، لیکن روح نکل گئی. اور دھوپ کا بھی نظام قرآن نے بیان کیا کہ سورج یوں نکلتا تھا، یعنی غار کے دہانے سے یوں نہیں نکلتا تھا بلکہ یوں. تو یوں اگنے سے لے کر غروب ہونے تک اس کی شعائیں غار میں پڑتی رہتی تھی. ایسے سورج کا نظام تھا، وہ بیٹھا ہوا ویسے تھا، یہ ایسے کروٹیں بدلتے ہوئے سو رہے تھے. ساری تفصیل بیان ہوئی. 309 برس کے بعد اٹھے
اٹھنے کے بعد بھوک لگی، انہوں نے جائزہ لیا، دیکھا اطراف میں کیا ہوا. تو جب گئے تھے غار میں ایک چشمہ بہہ رہا تھا، ہرے بھرے درخت اطراف میں تھے جس کے پھل توڑ کے انہوں نے کھائے، ساری چیزیں ہو رہی. اٹھنے کے بعد دیکھا تو نہ چشمہ ہے نہ وہ درخت ہے اطراف میں، کچھ نہیں. حیرت میں پڑ گئی کہ بھئی یہ کیا ہو گیا اتنی دیر میں. جب اٹھے تو دیکھا سورج چمک رہا ہے. رات بھر سوئے ہوئیں گے کچھ دیر، آدھی رات سے جو سوئے تو اب صبح اٹھ گئے. لیکن اتنی دیر میں یہ سب کیا تبدیلی ہو گئی سمجھ میں آیا نہیں. آخر کار تمیل خاں کو ہی کچھ پیسے دیے، جاؤ بازار سے روٹی لے کر آؤ. اور وہ ہوتے ہوتے کسی طرح راستوں سے ایک روٹی کی دکان پر پہنچے، نان کی دکان پر. وہاں جا کر یہ انہیں دیکھ رہے ہیں، وہ انہیں دیکھ رہا ہے کہ بھئی یہ اجنبی ہمیں لگ رہا ہے اور نہیں یہ اجنبی لگ رہا. یہ دونوں ایک دوسرے کو اجنبی لگ رہے، کشمکش تھی. انہوں نے پوچھا تمیل خان نے، اس شہر کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اس کا نام افسوس ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، نام تو وہی ہے، شہر تو وہی ہے، وہ بادشاہ کون ہے؟ تو انہوں نے نام عجب بتا دیا کہ بھئی یہاں پر اب عبد الرحمن کی حکومت چل رہی. وہ حیرت میں پڑ گئی، یہ کون ہے؟ بہرحال وہ کشمکش تھی. اپنے جیب سے انہوں نے پیسے نکالے اور دیا کہ بھئی روٹی دے دو. جیسے ہی اس نے سکے دیکھے اس نے کہا یہ تو بہت قدیم سکے، معلوم ہوتا ہے تمہارے ہاتھ کوئی خزانہ لگا ہے. یہ تو دقیانوس کے زمانے کے سکے تم یہاں لے کر آئے. بس یہاں سے کہاوت پڑ گئی، دقیانوس. اب اگر کوئی بھی پرانی ضعیف قسم کی بوڑھی بات کرے گا تو لوگ اسے کہیں گے یہ بھائی دقیانوس ہے، کیونکہ مثال وہاں سے قائم ہو گئی. زمانہ نہیں تھا اس کا. اس نے کہا اگر مجھے خزانے کا پتہ نہ بتاؤ گے تو تمہیں حکومت کے حوالے کر دوں گا. اب وہ بہرحال باتیں ہوئی، بادشاہ کے سامنے آئے، انہوں نے پوچھا کیا ہے، انہوں نے ساری تفصیل سنائی. پھر ایک مقام پر پہنچے، انہوں نے کہا یہ میرا گھر تھا، یہاں ہم رہتے تھے. دستک دی، ایک ضعیف شخص نکلا. ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو تمیل خان نے اپنا نام بتایا کہ تمیل خان ابن فلاں ابن فلاں ابن. تو اس نے کہا کہ یہ تو ہمارے جد ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو یہاں سے چلے تھے اور پھر نہ جانے کہاں چلے گئے. بادشاہ سے جب اس کی حکومت سے نکل کر آگے گئے تو اب جا کر پلٹ کر آئے. تو کہا تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ کہا وہ غار میں. کہا چلو سب کو لے کر آتے ہیں. جب پہنچے قریب تمیل خان نے کہا آپ یہاں رکیے، کیوں؟ لیکن دو گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سن کر کہیں وہ ڈر نہ جائے، لہٰذا آئے. اور جو ہے نا بات تمام ہونے کو ہے. دیکھیے اس کے بعد ایک مجلس اور ہے. مومنین سے گزارش ہے کہ اس مجلس کے فوراً بعد بھی دوسری مجلس میں شرکت فرمائیں، اور سلسلے کے لیے آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے کہ انشاءاللہ کل سے امام غریب کے خطبے کا آغاز ہوگا. 15, 16, 17 3 دن 2 خطبے ہیں. اگر خدا نے چاہا تو ممکن پورے ہو جائیں گے. 18 اور 19 یعنی 18 سے ایک اہم عنوان کا آپ کی خدمت میں آغاز کریں گے جو اس زمانے کی شدید ضرورت بنا ہوا ہے. سارا ماجرا ہوا، پہنچے. جب یہ تمیل خان غار میں آئے تو انہوں نے پوچھا اپنے ساتھیوں سے یہ بتاؤ کہ ہم کتنی دیر سوئے؟ تو انہوں نے کہا 1 رات یا اس سے کچھ کم سوئے ہوں گے. تمیل خان نے کہا ایسا نہیں، ہم 309 برس سو کر آئے. 309 ایئرس سو گئے تھے. سب کچھ بدل گیا باہر، کچھ بھی ویسا نہیں ہے. 309 برس گزر گئے. ایسا ہی ایک سوال ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہ قیامت کے دن ہم جب لوگوں کا حساب لیں گے تو ان سے پوچھیں گے یہ بتاؤ کہ تم زمین پر کتنے دن رہے؟ جو آئے ہو اب ہمارے سامنے حساب و کتاب کے لیے، تو زمین پہ تو زندگی گزاری ہے، کتنے دن رہے؟ تو سب کے سب کیا جواب ہے کہ پروردگار 1 دن یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے. یعنی انہیں سمجھ میں ہی نہیں آئے گا اتنی یہ 60 برس کی زندگی یوں گزر جائے گی جیسے کہ 1 دن یا اس سے کچھ کم. اور اس 1 دن اور اس سے کچھ کم کی مدت میں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے بشر کیا کیا کر لیتا ہے. اگر اس 1 دن یا اس سے کچھ کم کے لیے اپنے آپ کو سنبھال کر رکھ لے تو ہم فیہا خالدون کی نعمتیں مل جائے گی. لیکن انسان کی عقل کے کیا کہیں. اسی لیے تو مولا نے فرمایا کہ اتنا نادان ہے بشر کہ 1 دن کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کی زندگی کے نقصان اٹھانے کو تیار ہو جاتا ہے. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا سب باہر کھڑے ہوئے ہیں ہمارا انتظار کر رہے ہیں.
انہوں نے کہا نہیں پروردگار. انہوں نے تمیل خان کو سمجھایا کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے, ہم یہیں رہ جائیں گے. تو اب کیسے رہے, کیا کرے؟ سب نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ پروردگار ہمیں تو پھر سے سلا دے. لیکن دیکھیے بات درمیان میں آ گئی. حوالہ بھی دیتے ہوئے آپ کی خدمت میں مجلس کو اہتمام کریں. ایک بلند ترین صلوات بارگاہ الہی میں. انہوں نے جو دعا کی, کیا دعا کی؟ انہوں نے دعا کی سب نے ہاتھ اٹھا کر کہ اے پالنے والے. یہ ہے پیج نمبر 249 اصحاب کہف کا واقعہ نہج الاسرار جلد 1. انہوں نے کہا اے پالنے والے, ان عجائب کا واسطہ جن کا مظاہرہ تو نے خود ہم میں کیا ہے, ہماری روحیں دوبارہ قبض کر لے تاکہ ہم اہل دنیا سے محفوظ رہے. انہوں نے جب پھر سے سونے کی خواہش کی تو انہوں نے کہا کہ اے پروردگار ان عجائب کا واسطہ جن عجائب کا تو نے اظہار ہم سے کیا ہے, ان عجائب کے وسیلے سے ہماری دعا قبول فرما کہ تو ایک مرتبہ پھر ہم کو سلا دے. انہوں نے اپنی دعا میں عجائب کا واسطہ دیا اور دعا کرنی شروع کی. تو جیسے ہی واسطہ عجائب دیا, ایک مرتبہ اور ان کے غار میں جلوہ مظہر العجائب جو ہوا, اور یہ پھر سے اس نیند کی جانب پلٹ گئے. اور اب جو سوئے دوسری مرتبہ تو آج تک نہیں اٹھے اور سو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو دنیا ہے, اب اس دنیا میں اٹھ کر آئیں گے بھی تو کریں گے بھی کیا, لہٰذا وہ سوئے جا رہے ہیں اور نہیں اٹھیں گے اس دن تک کہ جس دن سب کو غفلت کی نیند سے اٹھانے کے لیے وہ آئے گا. تو انسانیت غفلت کی نیند سے اٹھ جائے گی اور اصحاب کہف اپنی نیند سے اٹھیں گے. اور یہ اصحاب کہف کے 7 فرد وہی ہے کہ جو امام کے 313 سپاہیوں میں سے 7 ہوں گے. بہرحال دیکھیے بیچ میں درمیان میں کئی ساری باتیں تھی, ہم نے آنے والی کسی مجلس کے لیے انہیں چھوڑ دیا کیونکہ وقت کم ہے اور مضامین تھوڑے سے زیادہ ہو جا رہے ہیں اسی لیے. لیکن کل سے بھی آپ کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ 7:30 کو مجلس شروع ہوگی, 8 بجے اس خاکسار کی تقریر شروع ہوگی, اور 17, 18, 19 کا آپ کو شیڈیول انشاءاللہ کل یا پرسوں بتا دیں گے. امام غریب کا خطبہ آپ کی خدمت کا عنوان ہوگا آپ کی شہادت کے ایام قریب ہے. ایک دوسرے عنوان پر بھی ساری باتیں کرنی ہے. سب کچھ مل کر ہو گیا ایک عجیب مرحلہ. اسی لیے آیت نے کہا کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تم سمجھ رہے ہو کہ اصحاب کہف اور رقیم یعنی غار اللہ والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ تم ان کے واقعے کو سن کر اتنے تعجب میں پڑ گئے کہ یہ کتنا عجیب واقعہ ہے. لیکن اس سے زیادہ عجیب تو یہ بات ہے کہ کون ہے وہ کہ جس نے انہیں سلایا, کون ہے وہ کہ جس نے انہیں اٹھایا, کون ہے وہ کہ جس نے انہیں پھر سلایا, اور کون ہے وہ کہ جو انہیں پھر سے اٹھائے گا. عجائبات کا تو کوئی یعنی ایک واقعے میں چند عجائبات دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے. پروردگار عالم یہی سوال پوچھ رہا ہے کہ جب اصحاب کہف کے عجائبات دیکھ کر تم اتنے حیرت میں پڑ گئے اور سوچ رہے ہو کہ کیا مقام ہو, تو جسے ہم نے مظہر العجائب بنایا ہے اس کے عجائب کا کیا حال ہوگا کہ جس کے عجائب کو دیکھ کر تمہیں کتنا تعجب کرنا چاہیے. انہی میں سے ایک ہے کہ جو حسین نے سورہ کہف کی اس آیت کی تلاوت نو کے نیزہ پر کی. بس دیکھیے مجلس تمام کریں گے کیونکہ ایک اور مجلس ہے. واقعہ آپ نے ابھی سنا, واقعے کے درمیان میں جو مولا نے بیان کیا کہ 3 فرسخ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر گئے تھے اور اس کے بعد گھوڑوں سے اتر گئے. 7 فرسخ پیدل چلے, پھر وہ چرواہے سے ملاقات ہوئی. لیکن ان کی اضطراب کی کیفیت کو بھی یہیں لکھے ہے کہ پیچھے برف میں, آپ مجلس کے بعد چاہے دیکھ لیجئے, کہ بہت زیادہ مضطرب ہو گئے تھے, بے انتہا
تکلیف محسوس کر رہے تھے. وہ اسی لیے کیونکہ یہ عمرہ میں سے تھے، اسی لیے انہیں پیدل چلنے کی عادت نہیں تھی. اور جب پہلی مرتبہ چلنے لگے تو 7 فرسخ میں یہ عالم ہو گیا کہ اس سے آگے ان کے قدم نہیں اٹھتے تھے اور انہوں نے غار میں پناہ لے لی. جب نکلے تھے تو اپنے گھر سے کھا پی کر نکلے تھے، رات بھر آرام کر کے نکلے تھے. ذہنی کوئی تکلیف ان کو نہیں تھی، ان کے دلوں پر کوئی داغ موجود نہیں تھے. راستہ جب چل رہے تھے تو جہاں چاہتے تھے کسی جھاڑ کے نیچے سانس لے لیتے تھے، کچھ دیر کے لیے رک جاتے تھے. کوئی ساز و سامان ان کے پاس نہیں تھا کہ جسے اٹھا کر انہیں گزرنا ہو. یعنی ہر صورتحال میں اطمینان کی کیفیت سے گزرنے کے باوجود اتنا تھک گئے کہ جو خیام اپنا اس غار میں، اس کہف میں کیا تو آج تک اپنے خیام کو نہیں بدلا. کوئی سوچے کہ 7 فرسخ کے فاصلے میں جب یہ حال ہو جائے گا تو کیسے اس سفر کو طے کیا ہوگا اس مظلوم نے کہ جس کے دل پر اپنے پورے گھرانے کی شہادت کا داغ ہو. کیسے سفر طے کیا ہوگا اس مظلوم نے کہ جس کے پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، کمر میں لنگر پہنا دیا گیا اور جس کے گلے میں خاردار توق ڈال دیا گیا. یعنی وہ توق کے جس توق کے درمیانی حصے سے کانٹے نکلے ہوئے تھے کہ جو کانٹے جا کر سید سجاد کی گردن میں پیوست ہو جاتے تھے. اور اس حالت میں امام نے کچھ 1-2 قدم کا فاصلہ طے نہیں کیا، بلکہ اس حال میں کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، اس سفر طویل کو طے کرتے ہوئے اپنی نگاہوں کے سامنے اہل بیت کی شہزادیوں کو بے مخنا و چادر دیکھ رہے تھے. کیا گزری ہوگی اس امام کے دل پر کہ جو راستے میں گزرتے گزرتے اپنے بابا کی زبان سے سورہ کہف کی یہ آیت سن رہا ہوگا کہ جس میں ان 7 جوانوں کے کچھ عرصہ پیدل چلنے کا ذکر تھا. کہا کہ بابا یہ ان کا حال اس سورے میں بیان کیا جا رہا، لیکن ہرگز بھی ان کا پیدل چلنا ہمارے پیدل چلنے جیسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو فاصلہ ہم چل رہے تھے وہاں ہمیں کوئی راحت و سکون نہیں تھا. جو فاصلہ ہم چل رہے تھے وہاں ہم اپنی مرضی سے نہیں چل رہے تھے، ہم اپنی مرضی سے آگے نہیں بڑھ رہے تھے. بس ان تازیانوں کے ذکر سے مجلس تمام ہے کہ خاردار توق کی وجہ سے جب وہ توق کے کانٹے امام کی گردن میں پیوست ہو گئے تھے اور جب امام راستہ گزرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے تو اس دھوپ کی شدت کی وجہ سے وہ توق خاردار جو لوہے کا تھا وہ گرم ہونے لگ جاتا تھا. اور دھوپ کی ایسی شدت تھی کہ اتنا زیادہ گرم ہو جاتا اور اس گرمی کے بعد امام کے گلے میں لگے ہوئے زخموں میں وہ گرم کانٹے پیوست ہو جاتے تھے. اور وہ مظلوم جب یہ چاہتا تھا کہ کچھ دیر کسی درخت کے نیچے آ کر کھڑا ہو جائے تاکہ اس لوہے کی گرمی میں تھوڑی سی کمی ہو جائے تو ظالم تازیانہ لے کر آگے بڑھتا تھا اور سید سجاد کی پشت کو تازیانوں سے فگار کر دیتا تھا. ایک ظالم جو زنجیر توق ہاتھ میں لیے ہوئے امام کو درخت کے سائے سے دوبارہ لا کر دھوپ میں کھڑا دیتا. اتنی ہی عرصہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، ہر لمحہ اپنے گلے کے زخموں میں گرم لوہے کی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے. لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ما تم وسائل